جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ اب اگلا سوال رائٹ ہینڈ والے بھائی سے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام سید معیز خسرو ہے، اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بہت بہت تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اتنا زبردست پروگرام رکھے ہیں اور اس سے بہت معلومات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میرا ایک یہ مختصر سا سوال تھا کہ جو میڈیا کے تعلق سے جو بتائے تھے کہ بھی جو سوالات رکھتے ہیں اس میں میرے خیال سے 9واں سوال تھا وہ کہ عورتوں کو جو ہم پردے میں رکھتے ہیں وہ پردے میں اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے پردے کے لیے، لیکن جو ہمارے خواتین جس طرح سے آج کل پردے کا جو استعمال کر رہے ہیں کیا وہ صحیح طریقے سے ہو رہا ہے یا اس کے بارے میں کچھ بات ہوگی؟ میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو سوال کا جواب دے۔ بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ پچھلے عنوان میں جو ایک بات آئی تھی کہ پردے کے تعلق سے مسلم اپنی خواتین کو پردہ کراتے ہیں یا پردے میں رکھتے ہیں، زبردستی رکھتے ہیں، کبھی الزام یہ تھا۔ بھائی کا ایک سوال یہ تھا کہ مسلم خاتون جو پردہ کرتی ہے لیکن پردہ اس قسم کا پردہ ہوتا ہے جو آج کل کیا جا رہا ہے، تو ان کا سوال یہ تھا کیا یہ شرعی اعتبار سے یہ پردہ درست ہے؟ اب بہرحال کہنے کی بات تو یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ آج کل جو عموماً پردہ کیا جا رہا ہے وہ پردہ خود وجہ لوگوں کی عورت کی طرف دیکھنے کی، مطلب پردہ خود زینت بن چکا ہے، وہ اپنی حقیقت اور اپنی روح کھو چکا ہے، روح کھو چکا ہے۔ یاد رکھیے پردہ کیا ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا فائدے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کتاب و سنت تو گواہی دے ہی دی کہ وہ پہچانی جائے مسلم عورت ہے اور وہ چھیڑی نہ جائے، مطلب اس کا ایک مقام ہو۔ دنیا اس کی گواہی دے رہی ہے۔ آج دنیا کے جتنے بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں، فیمیل سیلیبریٹیز، جب ان کو بھی کہیں گھومنے پھرنے جانا ہوتا ہے برقع پہن کے نکل جاتے، پتہ ہے زیڈ سیکیورٹی سے زیادہ سیکیورٹی ملتی ہے اس کے اندر، زیڈ سے بھی زیادہ، زیڈ کو بھی مشکل ہوتا ہوں گا۔ اور اگر کبھی عوام کو پتہ بھی چل جائے کہ اندر ایکٹریس ہے، دیکھ بھی لے، تو بھی نزدیک نہیں جاتے تھے کہ پوری قوم کھڑی ہوئی کہ برقعے والی کے نزدیک لوگ کیوں جا رہے، بلکہ میں نے تو میل کو بھی دیکھا برقعے پہن کے نکل جا رہے بہت سے کام کے لیے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو برقعے کا پروٹیکشن دنیا گواہی دے رہی کہ ہے اس کے اندر پروٹیکشن، ایک نیچرل پروٹیکشن ہے کہ جب ایک خاتون پہن لے وہ پروٹیکٹڈ ہو جاتی ہے، لوگ اس کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں اس سے۔ سمپل ہم سوال کا دنیا کا اگر ہم مزاج دیکھ لیں، آج دنیا کے اندر عورتیں پردہ کر رہی ہے، مسلم کی بات نہیں کر رہا، نان مسلم پردہ کر رہی، کیوں؟ اس کے ورلڈلی بینیفٹس کے لیے، دنیاوی فائدوں کے لیے، جیسے کہ ہاتھ کھلے رہیں گے، فیشن کرتے ہیں آج کل لوگ، غلط ہے لیکن ہاتھ کھلے رہتے تو بولتے ہیں یہ ہاتھ کو ڈھک لو، اپرون پہن لو، کپڑے خراب نہیں ہوں گے، چہرے کو ڈھاٹا باندھ لو اس لیے کہ دھول مٹی نہیں جائیں گی، گوگل لگا لو ایک تاکہ آنکھوں میں کچرا نہیں جائے گا۔ تو وہ پردہ تو کر رہے ہیں لیکن وہ پردہ دنیاوی پروٹیکشن حفاظت کے لیے کر رہے ہیں۔ جب ایک مسلم خاتون پردہ کرتی تو آٹومیٹیکلی اس کی شرعی پروٹیکشن بھی ہو گیا اور دنیاوی پروٹیکشن بھی ہو گیا۔ سوائن فلو چلا تھا، سوائن فلو کے لیے کیا تدبیر تھی، کیا احتیاطی پہلو تھا جو کرنا چاہیے تھا؟ چہرے کے اوپر ایک کوانٹٹی سرٹن اماؤنٹ، مطلب اس کا لیول ایک مائکرونز کا وہ کاغذ یا وہ کپڑا منہ پہ لگا لیجئے، بولے آپ سوائن فلو سے محفوظ ہو جائیں گے۔ مسلم خاتون تو ہمیشہ ہی محفوظ ہے سوائن فلو سے اور دوسرے سوائن سے اور دوسرے فلو سے، سب سے، ہے نا، کہ کوئی نزدیک ہی نہیں آ رہا، ہمیشہ ڈھاٹا لگا ہوا ہے۔ تو ورلڈلی بینیفٹ بھی مل رہے ہیں اور آخرت کی بھی مل رہے ہیں۔ تو لہٰذا پردہ کیسا، بھائی کا سوال، تو پردہ ایسا ہونا چاہیے جیسا اس کا حکم ہے، وہ یہ ہے کہ پردہ زینت کو چھپانے کی چیز ہے، پردہ خود زینت نہ ہو، چھپانے کی چیز ہے۔ اب جب میں یہ بات بول رہا ہوں تو بہت سی عورتیں پریشان ہو جائیں گے، ارے میرے بارے میں بات چل رہی ہے، ویسا نہیں ہے، ہو سکتا آپ کو علم نہیں ہوتا، ایک الگ بات ہے، لیکن علم حاصل کیجیے، اور کتنی اچھی بات علم مل جا رہا ہے۔ وہ پردے، وہ برقعے جو بیل، بوٹے، چمکی، ملٹی کلر، 2 کلر، 3 کلر، 4 کلرز ہوتے ہیں، یہ پردہ حقیقت میں پردہ ہی نہیں، یہ خود زینت ہے، اس کو ڈھکنے کو ایک اور پردہ کرنا پڑے گا۔ پردہ وہ ہے کہ آپ ایک چادر یا ایک کپڑا اپنے اوپر ڈال لیں جس بنیاد پر آپ نے اندر کیا پہن رکھا ہے، آپ کی جسمانی خوبصورتی، آپ کا جو آرنامنٹ، جو آپ نے زیورات پہنے اس کی خوبصورتی، آپ نے جو کپڑے پہنے اس زینت کو آپ چھپا لیں، یہ پردہ ہے، یاد رکھیں۔ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ انصار کی عورتوں پر رحم کرے۔ جب پردے کے احکامات نازل ہوئے، جب پردے کے احکامات نازل ہوئے تو انصار کی عورتوں نے مزار میں تھی، وہ مدینے کے بازار میں تھی، مدینے کے بازار سے گھر جانا پسند نہیں کیا، اور صحابہ نے اپنے جو دکانوں کے سامنے پردے کے ہوتے ہیں نا جو دھوپ کے لیے لگاتے ہیں، وہ پردوں کو، وہ کپڑوں کو نکال کے دیا تو وہ کپڑے اوڑھ کر وہ گھر گئے، اس لیے کہ قرآن نے حکم دے دیا پردے کا۔ ایک آسٹریلین سپر ماڈل جب اس نے اسلام قبول کیا، اس نے حق کو قبول کر لیا، اس نے سچ کو مان لیا، تو اس کا ایک انٹرویو لیا گیا کہ تم تو سپر ماڈل بولے تو جتنے کم کپڑے اتنا سپر، ٹھیک، عورت کے ہی صرف، مرد سپر ماڈل بولے تو سب سے زیادہ کپڑے پہنتا ہوں، پتہ نہیں دنیا کا کیا معاملہ، جس کو چھپانا ہے اس کو کھولتے ہیں، اور جس کو جو کھلا بھی رکھ سکتا ہے اس کو چھپانے کا معاملہ ہے۔
سپر ماڈل. تو اسے کسی نے انٹرویو لیا, آپ تو سپر ماڈل تھے, یہ کیا قید میں آ گئے آپ, چونکہ برقعے میں انٹرویو نقاب وغاب لگا ہوا, سپر ماڈل تھے آپ, یہ کیا قید میں آ گئے آپ؟ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا جب ایک مسلم خاتون برقع پہنتی ہے تو در حقیقت میں اس مذہب کی برانڈ ایمبیسیڈر ہوں. چونکہ داڑھی سے مسلمان ہے بولنا ضروری نہیں ہے, یہودی بھی داڑھی رکھتے ہیں, عیسائی بھی داڑھی رکھتے ہیں, ہندو بھی داڑھی رکھتے ہیں, بہت سارے مذہب کے لوگ داڑھی رکھتے ہیں, مسلمان بھی داڑھی رکھتے ہیں. تو اس نے کہا مسلمان مرد سے تو نہیں, لیکن میں جہاں بھی چلی جاؤں دنیا پہچان لیتی ہے کہ اسلام کو ماننے والا کوئی آ گیا ہے, تو میں ایک طرح سے فلیگ بیرر ہوں, ایمبیسیڈر ہوں ریلیجن کی, کہ میرے وجہ سے لوگ اسلام کو پہچانتے ہیں. اور آپ نے کہا نا میں تو سپر ماڈل تھی, اب اپنے آپ کو قید میں کر لیا. جب میں سپر ماڈل تھی تو میں سب کے لیے تھی, برقع پہن کے میں نے اعلان کر دیا میں خاص ہوں اور کسی ایک کے لیے جو میرا شوہر ہے صرف. جب میں برقع نہیں پہنتی تھی تو میں سب کے لیے تھی, سب مجھے دیکھتے تھے. جب میں نے برقع ڈال لیا تو میں نے اعلان کر دیا میں عام نہیں ہوں, میں خاص ہوں اور میں صرف اپنے شوہر کی ہوں. یہ تھا, یاد رکھیے. برقع بڑی اہم چیز ہے, یہ اس میں زینت نہ ہو, اس میں خوبصورتی نہ ہو, اس میں الگ الگ کلرز نہ ہو, اس میں بیل بوٹی نہ ہو, ایک دم سادہ سیدھا ہو, ایک چادر یا دو چادر بھی ہو سکتی بہرحال, لیکن وہ اسلامی. اور پردہ صرف ظاہری پردہ نہیں, پردہ آپ کے اخلاق کو بھی کنٹرول کرے, ورنہ آپ برقع کر کے سڑکوں پہ بھاگ رہی ہیں ہمارے بچیاں یا عورتیں, یہ پردہ نہیں. برقع پہن لیا اور جو چلا رہے کہ بس بالکل جیسا کہ راستہ نہیں ہے, وہ اسپیچ چل رہی ہے, کیا چل رہا تمہارا, کہاں اور باتیں کر رہے ہیں, یہ بہت بری بات ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے, برقع صرف آپ کو جسمانی کورنگ نہیں کر رہا ہے, وہ اخلاق کو بھی کنٹرول کرتا ہے. وہ ایک آدمی گزرنے لگا اور ایک عورت سے جو پردے میں تھی زور زور سے بات کرتے ہوئے جا رہا ہے. انہوں نے کہا ادھر آؤ, اور کوڑا نکالا, کوڑا نکال کے ڈر گئے کہ امیر المومنین وہ میری محرم ہے. تو کہا وہ تیری محرم ہے تجھے معلوم ہے, لیکن مجھ جیسے اجنبی کو کیا معلوم وہ تیری محرم ہے, سڑک سے ایسی بات کرتے ہو جائیں گا تو پورا ماحول خراب ہوگا. تو وہ زور زور سے بات کرتے ہوئے جا رہا ہے. پردہ اخلاق کو بھی کنٹرول کرتا ہے ادھر. تو لہٰذا میں مسلم خواتین سے گزارش کروں گا وہ پردے کا اہتمام کرے, ویسا پردہ جیسے پردے کا شریعت نے حکم دیا ہے. دنیا اس پردے کے فائدے اٹھا رہی ہے, یاد رکھیے. بہرحال آپ کو اور ہم کو یہ چیز فری ملی ہے, یاد رکھیے. میرا ایک کوشچن, ایک سوال ہے. یورپ میں جو سب سے ہائیلی ڈیولپ اپنے آپ کو مانتے ہیں لوگ, اور خاص طور سے فرانس میں جو کہ فیشن میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے, سیکنڈ نہیں ہے, پورے دنیا کے فیشن وہیں سے ایجاد ہوتے ہیں. ان کا گلی کا نکڑ کا یا ایک چرواہا بھی جو پہنتا ہے وہ دنیا کے لیے فیشن مانا جاتا ہے, سمجھے آپ. فرانس, اس ملک میں پردے پر بین لاگو کیا گیا. کوشچن اور سوال یہ ہے, حکومت بول رہی پردہ مت کرو, وہاں کی عورتیں کیوں بول رہی ہم کو پردہ کرنا ہے؟ ابھی تو کھلا موقع تھا ان کو اتارنے کا, اس لیے کہ پردہ اتارنے کا نقصان وہ جانتی ہے, اس لیے پردہ چھوڑنا نہیں چاہتی ہے. اب یہاں کیا ہے سمجھ رہے, گھر کی مرغی دال برابر, آسانی سے پروڈکشن سب ہو جا رہا ہے, تو پردہ کیا کچھ بھی پہنو, خود پردے کو اٹریکشن بنا لو. پردہ سادہ سیدھا ہو, سمپل ہو, اس کلر کا ہو جو آپ کے علاقے میں لوگ عموماً پہنتے ہیں, تاکہ اس میں بھی الگ نہ دکھے کہ میرا پردہ بہت وہ ہے. کوئی بیل بوٹے, کوئی نقش نگار, کوئی ڈیزائن کچھ نہ ہو, سادہ سمپل ہو. اب آج کل ایسا کوئی برقع دیے تو برقع بیچنے والا بولتا یہ برقع تو ملتا ہی نہیں ہمارے پاس, ایسا برقع ہی نہیں, وہ تو تم جاتے جاتے کچھ چادر وادر لے لو ایک کالی اور اس کو کر لو, کیا کرنا ہے. حالت یہ, چونکہ فیشن اتنا آ چکا ہے برقعوں کے اندر, لہٰذا وہ سمپل ہو. بیچنے والا بھی اس چیز کا خیال رکھے اور پہننے والا بھی اس چیز کا خیال رکھے کہ وہ برقع ایک بڑی اہم چیز ہے, وہ ایک عبادت ہے ایک طرح سے. جب اللہ کے احکام کے تحت ایک عورت پہنتی ہے, وہ ثواب اس کو اللہ تعالیٰ اس چیز کا دیتا ہے. پروڈکشن وغیرہ وہ ساری چیزیں تو بائی ڈیفالٹ اس کو مل ہی رہی ہے, لیکن اجر ملتا ہے اس لیے کہ وہ ایک سنت کے مطابق اور قرآن نے جیسا حکم دیا وہ کرتی ہے. اور یہ بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم بات ہے. حتیٰ کہ جہاد کے میدان میں بھی عورتیں گئی اور وہاں صرف اتنا حکم تھا کہ ٹخنوں تک وہ اٹھا سکتی ہے اپنے برقعے کو, ٹخنوں تک. اس چیز کو ہم سمجھے. اسی میں ایک چیز مسئلہ یہ, بہت ساری عورتیں برقع تو پورا پہنتی ماشاء اللہ, ایسا برقع کی تعجب آپ کریں گے, لیکن برقعے کے اندر صرف چوٹی نکلتی باہر, پتہ نہیں وہ کیوں, مطلب اس کے پیچھے کیا مقصد ہے, چوٹی نکلی, جبکہ وہ بھی تو حصہ ہے, اس کو بھی تو چھپانا ہے بال, وہ بھی نکالتے. تو بہرحال ہمیں پردے کے تعلق سے شاید احکامات بتائے نہیں گئے, ہم نے سیکھے نہیں. اس کو پڑھنا چاہیے, صحابیات کی زندگی پڑھنا چاہیے, فقہ کی کتابوں میں پردہ کیسا ہونا چاہیے اس کے تعلق سے آپ تعلیم حاصل کریں, اور کوشش کریں کہ مرد اپنی عورتوں کو ویسا پردہ کرائے, عورتیں خود اس چیز کو پڑھیں اور پھر عمل کرے, اس لیے کہ بڑا اہم احکام اور شعار پہچان بھی ہے مسلمان کی, یاد رکھیے. تو اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو جیسا حق ہے ویسا ادا کرنے کی ہم کوشش کریں.